حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا ہے۔ سورہ نساء 4 آیت 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب وجار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر، متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پہ معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشتہ و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا اور ان میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند، سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا کہ پوجا کیا کرتے تھے، ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے میں بھی صبر و تحمل و ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان کی تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کے پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے تب تک دعائیں استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائیں استغفار کرنے سے منع نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین یقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت میں جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا، دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے میں اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دو کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے جو رکھنا اپنا دفع کرنے کا بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم یعنی ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید بنا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے۔
اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس میں جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے بلایا اور اس سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے باطل عقیدے پہ شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بالکل یہ کام ان کے بڑوں نے کیا ہوگا، اگر یہ بدھ بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بدھ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطن پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پہ اتر آتے ہیں۔ اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آنکھ میں ڈال کر جلا دو، تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اس سے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک ہفتے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں اس کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آج اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تعمیر کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کو تیار کردہ سازش کا ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا، اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متفرق کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس میں سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں چند سوال کیے کہ آپ علیہ السلام کا باپ دادا کی دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہوں اور مجھے رب علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نمرود نے بھی کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کی ہدایت۔ نمرود ایک ظالم جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس نافرمان بندے کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کی گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتوں نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوج کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کی فوجوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم ہڈیوں رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بدریہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قربان ہونے کو تیار ہو گئے. آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے ملا کے میدان میں پہنچ گئے. جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کے آپ علیہ السلام کی سنت کے بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا.